بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج سے ہم اپنا وراثت کورس شروع کر رہے ہیں، جس میں جو سراجی کی بنیادی ایک کتاب ہوتی ہے جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، ہم انشاءاللہ اس کی عبارت کو بھی ساتھ لے لیں گے، حل کر لیں گے، اور بہت آسان فہم انداز میں انشاءاللہ آپ کو یہ بیان کیا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی بھی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور چونکہ ہم یہاں شہری لوگ ہیں اور ہم اکاؤنٹس وغیرہ بھی جانتے ہیں، حساب کتاب سے بھی واقف ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ حساب کتاب کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ بس سمجھنے کی بات ہے، انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو اور آسان کر کے سمجھایا جائے تو انشاءاللہ کوئی بعید نہیں ہے کہ لمحوں میں، سیکنڈز میں بعض اوقات جو ہے وراثت کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ نصف علم ہے، اور نصف علم حجم کے اعتبار سے یہ چند قواعد کا مجموعہ ہے، تو اس کو نصف قرار دے رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دیگر جو علم ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت زیادہ ہے، اس کو نصف یوں قرار دیا کہ اس میں فضیلت بہت زیادہ رکھی ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے، کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ سب سے پہلا علم ہے جس کو بھلا دیا جائے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی جو ہے اپنا وراثت کا مسئلہ لے کر گھوم رہا ہوگا، اس کو کوئی شخص نہیں ملے گا جو اس کو یہ مسئلہ حل کر کے بتائے۔ تو اس لیے حضور نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، رغبت دلائی تاکہ لوگ اس کو سیکھیں، سمجھیں اور آگے تک اس کو پہنچائیں، اور لوگوں کو اس معاملے میں پریشانی کا سامنا نہ رہے۔ لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا، حضور نے فرمایا، حضور کا فرمان حق ہے اور وہ پورا ہو کر رہے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا تو ہم جو اپنی سی کوشش چھوڑ دیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دین کے کام کو آگے بڑھاتے رہیں، جتنی ہماری بساط کے مطابق ہے، یعنی ہماری طاقت کے اندر ہے، وہ ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ 73 بنانا جائز ہے۔ حضور نے خبر دے دی، باقی یہ بھی بتا دیا کہ ایک جنت میں ہوگا اور باقی جہنم میں ہوں گے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بناتے چلے جائیں۔ دفاع بھی کیا جائے گا، روکا بھی جائے گا، گمراہ فرقے سے آگاہ بھی کیا جائے گا، اپنی سی کوشش کی جائے گی۔ لیکن بہرحال جو حضور نے فرمایا وہ اپنے موقع پر، اپنے مقام پر، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کثیر فرقے ہو گئے، اور اس میں بالکل وہ سچ ہوتا ہوا تقریباً دکھائی دے رہا ہے کہ کثیر ہو چکے ہیں، اور کچھ باقی ہوں گے، وہ بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق والوں کے ساتھ رکھے اور انہی کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وراثت جو ہے وہ کوئی مشکل مضمون نہیں ہے۔ اس کے ارکان سب سے پہلے سمجھنے چاہیے کہ ارکان اس کے 3 ہیں۔ ایک ہے مورث، دوسرا ہے وارث، اور تیسرا ہے طریقہ۔ مورث جو ہے اس شخص کو کہتے ہیں جس کا انتقال ہو اور اس کا مال تقسیم ہو رہا ہو، تو مرنے والے کو گویا کہ مورث کہتے ہیں، میت، آسانی کے لیے سمجھ۔ وارث جس کو میت کا طریقہ مل رہا ہے وہ وارث، اور مال جو اس نے چھوڑا ہے اس کو طریقہ کہتے ہیں۔ یعنی عمومی اعتبار سے طریقہ اس کو کہتا ہے متروکہ مال، جو کچھ چھوڑا ہے، پھر وہ چند حقوق ادا کر دیے جائیں، تجہیز و تکفین ہو جائے اور قرض ادا ہو جائے اور وصیت پوری ہو جائے، تو طریقہ ایسے مال کو کہتے ہیں جس میں فقط وارثوں کا حق ہو۔ یہ بھی اس کی تعریف ہے۔ تو لغوی طور پر جو کچھ چھوڑا ہے اس کو طریقہ کہہ دیتے ہیں، اور اس فن کی زبان میں جب طریقہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے سارے دوسرے حقوق ادا کر دیے گئے ہیں، اب یہ جو مال بچا ہے اس میں صرف وارثوں کا حق ہے۔ پھر یہ کیوں ملتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کا سبب جو ہے قرابت ہے۔ قرابت، اور یہ قرابت جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نسبی ہوتی ہے اور دوسری سببی ہوتی ہے۔ نسبی بلڈ ریلیشن کو کہتے ہیں، خونی رشتہ، اور سببی جو ہے وہ جیسے میرج، نکاح، اس سبب کی وجہ سے بیوی شوہر کی وارث بن جاتی ہے اور شوہر بیوی کا وارث بن سکتا ہے۔ تو یہ 2 بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی شخص کسی کا وارث بنتا ہے، یعنی مرنے والے کا طریقہ ان میں تقسیم ہوتا ہے۔
اب اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نکاح اگر ختم ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی، تو پھر یہ سبب ختم ہو جائے گا اور وارث نہیں بن سکے گی. یعنی بیوی تھی، اس کو طلاق دے دی، اور بعد ازاں جو ہے عدت وغیرہ گزرنے کے بعد معاملات، وہ اپنے گھر، یہ اپنے گھر، اور پھر شوہر کا انتقال ہوتا ہے، سابقہ شوہر کا، تو یہ اس کے طریقے سے حصہ نہیں پائے گی. اسی طرح اس کا انتقال ہوتا ہے تو سابقہ شوہر کو حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ ریلیشن اب ختم ہو چکا ہے. لیکن خون کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسب کا رشتہ ختم ہی نہیں ہو سکتا. جب ختم ہی نہیں ہو سکتا تو سبب باقی ہے. سبب باقی ہے تو اس کے مورث کا انتقال ہوگا تو یہ ضرور وارث بنے گا. اب چاہے یہ فرما بردار ہو، نافرمان ہو، کیسا بھی ہو، اس کو حصہ ضرور ملے گا. اور ایک اور بات کا جواب مل گیا کہ آگ کرنے کا جو کہتے ہیں کہ باپ ناراض ہے، میں نے اپنی اس بیٹے کو آگ کر دیا، یہ آگ کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی اس طرح کا رشتہ نہیں ہے کہ نکاح والا کہ طلاق دے دی تو رشتہ ہی ختم ہو گیا. یہ والا رشتہ، نسب کا رشتہ، صرف ایک وجہ سے ختم ہو سکتا ہے، وہ ہے کفر. اگر کافر ہو گیا وارث تو پھر وہ مورث کے طریقے سے حصہ نہیں پا سکتا. یا چلو غلامی میں چلا گیا تب بھی نہیں پا سکتا. کفر جو ہے وہ اس نسب کو توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اس کے علاوہ باپ کا آگ کرنا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. جب حیثیت نہیں رکھتا، نسبی تعلق باقی ہے، تعلق باقی ہے تو سبب باقی ہے، سبب باقی ہے تو وارث بنے گا. وارث بنے گا تو آگ وغیرہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو طریقے سے حصہ ضرور ملے گا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات اس میں یہ ہو گئی کہ شرط کیا ہے، کب طریقہ تقسیم ہوگا؟ شرط ہے موت مورث. کسی شخص کا انتقال ہو، اب اس نے کچھ مال چھوڑا ہو، تو اس سبب کی وجہ سے یہ طریقہ، یعنی قرابت کی وجہ سے یہ طریقہ تقسیم ہوگا. تو شرط کیا ہے؟ موت. موت کی وجہ سے وارث، طریقہ وارثوں میں اس قرابت کی بنا پر تقسیم ہوگا. لہٰذا جب موت شرط ہے تو اس سے اس بات کا جواب آپ کو مل گیا کہ کوئی بیٹا آ کر باپ سے کہتا ہے کہ بھئی میرا حساب کر دو. حساب کس بات کا؟ میرا جو حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دو. کوئی حصہ نہیں بنتا، کیونکہ حصہ کب بنے گا؟ کہ جب مورث کی موت ہوگی. تو زندگی میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے. تو میں بارہا یہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں بیانات میں. اس طرح باپ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اگر تیرا انتقال ہو گیا تو میں تیرا وارث بنوں گا. مثال کے طور پر اگر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس کی ایک بیوی ہے اور اس کا باپ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے اس شخص کا، تو بیوی کو 25% ملے گا اور 75% باپ کو ملے گا. تو یہ باپ بھی بیٹے سے مطالبہ کر سکتا ہے نا کہ بھائی تیرا انتقال ہوگا تو 75% تو مجھے ملے گا، ذرا حوالے کر دے ابھی. تو اس وقت کیا جواب ہوگا اس کا؟ وہ یہی کہے گا کہ آپ پہلے جاؤ گے، میں بعد میں جاؤں گا. دیکھو ایسا نہیں ہے کہ اب یہاں پر پہلے فرزند چلا گیا، کوئی لکھوا کر تو نہیں لایا نا. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ مورث کی موت ہو تب ہی اس کا چھوڑا ہوا مال طریقہ بنے گا. اور طریقہ بنے گا تو طریقے کی تقسیم کے احکام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمائے ہیں وہ قرابت کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے گا. جو اصول ذکر کیے گئے اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے. مطالبے کی پھر دو قسمیں ہو جائیں گی کہ مطالبہ جو کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ بطور حق مطالبہ کر رہا ہے، دو میرا نکلتا ہے، یا درخواست کر رہا ہے کہ ابو میں پریشانی میں ہوں، مجھے اگر ابھی آپ کر دیں تو آپ کی مہربانی، تو میں فلاں فلاں چیز اپنی سیٹل کر لوں اگر آپ کی خوشی ہو. تو یہ جائز، کیونکہ اس میں زور زبردستی نہیں ہے، یہ بنتا ہی نہیں ہے، تو مطالبہ کرنا، دل آزاری کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں پھر والد صاحب پر ہے منحصر کہ وہ درخواست کو قبول کریں یا رد کریں. دونوں والد صاحب کے لیے جائز کہ بھائی ابھی کچھ بھی نہیں کروں گا، پھر دوسرے بھی کھڑے ہو جائیں گے، ایک کو دوں گا، فساد شروع ہو جائے گا اور گھر میں ایک تماشا بن جائے گا. میں کوئی اس طرح کی ٹینشن نہیں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی، جس کا مال ہے وہ مالک ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ خود غور کیجئے کہ اگر کوئی شخص زندہ ہے تو اس کا مال طریقہ بنا ہی نہیں ہے.
جب بنا ہی نہیں ہے تو وہ اپنے مال کا خود مالک ہے. جب وہ خود مالک ہے تو پھر وہ اس میں اپنی مرضی سے تصرف کر سکتا ہے یا نہیں؟ 10 لاکھ پڑھیں، 1 لاکھ کا موبائل لے لیا، کوئی روک سکتا ہے؟ 5 لاکھ کی گاڑی لے لی، کوئی روک سکتا ہے؟ ابا آپ کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے کیا بچائیں گے؟ تم کون ہو بھائی؟ میرے پیسے ہیں، میری مرضی، تمہارے پیسے مجھے دے دو. وہ اپنے خرچ کر رہا ہوگا، شرٹ لے رہا ہوگا، پینٹ لے رہا ہوگا، دوسری چیزیں خرید رہا ہوگا، تو وہ آپ کیوں خرچ کر رہے ہو؟ اگر آپ فوت ہو گئے تو پھر باپ کو ملے گا. تو زندگی میں جس کا جو ہے، جس کی ملکیت ہے، وہ اس ہی کا ہے، اور اس کی مرضی وہ اس کو جس طرح سے بھی خرچ کرے. لیکن اگر کوئی مورث یعنی کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بچوں میں زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں یہ آسان سا جواب ہے کہ جب اپنی ذات پہ خرچ کر سکتا ہے تو تقسیم بھی کر سکتا ہے. بس وہ گن پوائنٹ پہ نہ ہو تو وہ اپنی مرضی سے اس کو تقسیم کر سکتا ہے. اب جب تقسیم کرے گا تو کیا کرے؟ تو مستحب یہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں میں برابری کرے، سب کو برابر دے، یہ مستحب لکھا ہے. لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح تقسیم کرے جس طرح وفات کے بعد تقسیم ہوتی ہے، کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ، جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کے لیے 2 مؤنث کے حصوں کے برابر ہے. تو اس اعتبار سے بھی تقسیم کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. کیا کسی بچے کو زیادہ دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیں اس کا ریزن اگر ہو تو دے سکتے ہیں. جیسے کوئی دینی فضیلت اگر اس کو حاصل ہو یا بہت زیادہ فرما بردار ہو، اس نے خدمت کی ہو اور کچھ اس کو زیادہ دے دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے. اور دینی فضیلت کے بارے میں بھی فقہا نے باقاعدہ لکھا ہے کہ ایک بچہ ہے جو علم کے حصول ہی میں مشغول رہتا ہے اور اس کو اس فضیلت کی وجہ سے دوسروں سے زیادہ دے دیا تو یہ ظلم نہیں کہلائے گا، یہ بالکل درست مصرف ہے اس کا. تو اس اعتبار سے اگر وہ زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے برابری کی بنیاد پر یا وراثت کے قاعدے کی بنیاد پر تقسیم کر سکتا ہے، اور کسی ایک کو زیادہ دینا چاہے تو پھر اس میں وجہ ترجیح چاہیے، ورنہ پھر یہ درست نہیں ہوگا. ایک اور چیز ہوتی ہے کہ زندگی میں اپنا مال کسی فاسد نیت کی وجہ سے کے طور پر تقسیم کر دینا، جیسے آگے آ جائے گا. یہ تھوڑا سا تھیوریٹیکل ہے، میں ابھی بتا دیتا ہوں، پھر آگے چل کے ہم انشاءاللہ مزید اس چیز میں آگے بحث کر لیں گے. کہ اگر ایک شخص ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک بھائی ہے اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کی بیوی ہے اور نہ بیٹا ہے کوئی اور کوئی وارث اس کا نہیں ہے، اس کی ایک بیٹی ہی ہے اور ایک بھائی ہے، تو اب یہاں پر 50% تو بیٹی کو ملے گا اور 50% بھائی لے جائے گا. اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یار میرا پیسہ بھائی کو کیوں ملے، لہٰذا میں سب کچھ بیٹی کو دے دیتا ہوں تاکہ بھائی کو کچھ نہ ملے. یہ نیت فاسد نیت ہے، یہ اچھی نیت نہیں ہے. لہٰذا اس نیت سے بھائی کو کچھ نہ دینے کی نیت سے زندگی ہی میں بیٹی کو 100% حوالے کر کے اس کو قبضہ وغیرہ دے دیا تو وہ قبضہ دینے سے اس کی ملکیت تو بن گیا، اب وہ مال وراثت نہیں بنے گا، لیکن اس فاسد نیت کی وجہ سے یہ شخص گناہ گار ہوگا. لیکن اگر یوں ہو کہ باپ دیکھے کہ یار ہے بہت تھوڑا پیسہ اور میری بچی کو بعد میں تکلیف ہو جائے گی، لہٰذا بھائی اپنی جگہ پر میں اپنی بیٹی کے لیے زندگی میں کچھ کروں، صرف وہی پیش نظر ہو اور اس خدشے کے پیش نظر کہ اسے تکلیف ہو جائے گی اور اس کو باپ کچھ زیادہ دے دیتا ہے زندگی میں، تو پھر اس کی گنجائش ہے کہ وہ اس کو دے سکتا ہے. تو نیت کے فرق سے حکم بدل جائے گا. اس کو محروم کرنے کی خالصتاً نیت سے وہاں شفٹ کرے گا، گناہ گار ہوگا، لیکن شفٹ ہو جائے گا اگر تقاضے پورے کیے ہبا کے. اور اگر ایسا کیا کہ بھائی کو محروم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن صرف بچی کی مشقت ذہن میں ہے اور اس بنا پر اس نے کیا، تو پھر گناہ گار بھی نہیں ہوگا، پھر اس نے درست کیا. تو زندگی میں کر دینا چاہیے. اسی طرح سے یوں بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال لکھ کر دی تھی، یا یوں لے لیں کہ ایک شخص ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کا بھائی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، تو اب بیوی کو 25% ملے گا اس صورت میں اور بھائی کو 75% مل جائے گا. اب وہ شوہر دیکھتا ہے کہ یار میری یہ کروڑوں کی جائیداد ہے اور بیوی جو ہے وہ نہ اولاد نہ کچھ، اس کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، پھر ہوگا کیا اس کا؟ تو اس نیت سے اگر بیوی کو زندگی میں زیادہ مال دے دیتا ہے تو یہ جائز ہے. لیکن بھائی کو کچھ بھی نہ ملے اس نیت سے کرے گا تو دونوں صورتوں میں نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ بیوی کی طرف مال جا رہا ہے، لیکن ایک صورت میں جائز ہے اور دوسری صورت میں گناہ گار ہوگا. لیکن ایک بات یہ کہ چاہے نیت کچھ بھی ہو، گناہ گار ہونے والی بھی نیت ہو، اگر بیوی کو زندگی میں دے دیا اور اس کو کلی اختیار کے ساتھ قبضہ بھی دے دیا
تو یہ بیوی کی ملک میں چلا گیا. اب جو ہے وہ مال وراثت نہیں بنے گا. وہ اگر سے کچھ بھی کرتا رہے کہ بھئی یہ انہوں نے اس طرح سے کیوں کیا، تو وہ اس کو واپس نہیں لے سکتا. شرعاً جو ہے وہ ملکیت منتقل ہو گئی. ہاں وہ بھائی اور اس کا مسئلہ ہے، وہ آخرت میں اس کو دیکھیں گے. تھوڑا بہت ایسا کر لے کہ تھوڑا بہت چھوڑ بھی دے کہ بھئی 80% دے دیا، باقی جو 20% بچا ہے اس میں 25 اور 75 کے ریشو سے چلیں، تقسیم ہو جائے، اس کو بھی کچھ مل جائے. بالکل محروم کر دینا جو ہے وہ پھر فساد نیت کی طرف انسان کا ذہن لے جاتا ہے کہ ضرور بالکل کچھ بھی نہیں چھوڑا، زیرو ہی کر دیا. تو یہ ایک علامت بن جاتا ہے کہ ذہن میں یہ تھا کہ ان کو کچھ بھی نہ دیا جائے. بس اتنا رکھتے ہیں. یہ 3-4 چیزیں تھیں کہ اس کے ارکان یاد رکھنے ہیں: مورث، وارث اور طریقہ. کیوں ملتا ہے؟ قرابت کی وجہ سے. قرابت 2 طرح کی ہوتی ہے، نسبی اور سببی. نسبی نکاح ہے، شوہر بیوی کا بیوی شوہر کی وارث بنتی ہے. اور نسب خونی رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ ہیں، آباء و اجداد ہیں، اولاد ہے، اسی طرح بھائی بہن ہے، چچا ہیں، آگے تک یہ رشتے جاتے ہیں. تو اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، اور یہ صرف ختم ہوتا ہے کفر کی وجہ سے کہ پھر وہ وارث نہیں بنتا. غلامی بھی، چونکہ اب غلامی کا دور نہیں ہے، لہٰذا اس کو علیحدہ رکھ رہے ہیں. اور شرط کیا ہے تقسیم کی؟ کہ کسی کا مال ایسے ہی زندگی میں نہیں بانٹ لیں گے، بلکہ اس کی موت شرط ہے. انتقال ہوگا تو وہ اس کا مال مال وراثت بنے گا. جیسے مال وراثت بنے گا تو اب شریعت کا قانون آئے گا، اور اس قانون کے مطابق ورثہ میں تقسیم کی جائے گی. ہاں، یہ اصل میں نسبی تعلق ختم ہو جاتا ہے کفر کی وجہ سے، کہ نسب ہی نہیں رہتا. باقی قتل کر دے گا تو وہ بھی موانع میں سے ہے. 4 موانع ہیں: قتل، رقیت، اختلاف دین اور اختلاف دارین. تو قتل بھی آئے گا، لیکن وہ بیٹا بہرحال قرار پائے گا. اس میں جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ بیٹے کے بارے میں جب آپ نے سوال کیا تو فرمایا لیس من اہلک، یہ تیرے گھر والوں میں سے ہی نہیں ہے، حالانکہ بیٹا تھا. تو اس لیے نسب کا تعلق ختم ہونے کا میں نے جو ذکر کیا، اس میں بیٹا تو رہتا ہے، لیکن وہ قتل کی وجہ سے ایک مانع آ گیا. غلامی میں بیٹا تو رہتا ہے، لیکن وہ غلامی کی وجہ سے ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی. اور اختلاف دارین کا مسئلہ وہ کفار کے ساتھ ہے.